بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو ایکسپلورر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے مکافات عمل۔ اگر یہ ایمان پختہ ہو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے تو انسان بہت مطمئن ہو جائے۔ دروازہ کھولو شہرین، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیلری ان 3 مکانوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ ان کے دونوں تایا ان 2 پورشن میں رہتے تھے اور شہرین کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک اسٹور اور کچن، ایک شیڈ بنا کر جگہ دے دی گئی تھی۔ شہرین، میری دی دروازہ کھولو، اماں نے کنڈی کھڑکاتے ہوئے زور سے آواز دی۔ شہرین کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک بہن زرین تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور شہرین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا، جسے اماں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی ہے باہر، سمجھو جہنم آگ برسا رہی ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس اور ٹھنڈا پانی گھٹا گھٹ چڑھا لیا۔ تو اماں، کس نے کہا تھا کہ ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ؟ تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی، ابا تو چلے گئے ہیں۔ یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے۔ شہرین بغیر سمجھے بولنا شروع کر دیا، پتر تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا، مجھے تو تمہاری دماغی حالت پہ شبہ ہونے لگ پڑا ہے۔ کون ہے تمہارا کرنے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ تمہارے تایا جن کو کبھی فرصت نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی ضرورت ہی پوچھ لیں؟ شہرین کے دونوں تایا ایاز اور ظفر اجمل تھے۔ بڑے تایا جن کا نام اکرام تھا، انہوں نے حصے میں جو 2 مرلے کا مکان ملا تھا، اس میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا لیا تھا اور بہت اچھا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی سارا جو کہ بڑی مغرور نکچڑی تھی، جو کہ MA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ایک بیٹا ظفر تھا جو کہ پرائیویٹ جاب کر رہا تھا اور دوسرے تایا جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنسار کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شہرین کے ابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے سے وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شہرین کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پینشن سے گزارا کر رہی تھی۔ اماں آخرکار اٹھ کر بربراتی برآمدے میں چلی گئی اور گڑگڑاہٹ کی آواز سے چلنے والا فین آن کر دیا۔ وقت پر لگا کہ اڑنے لگا ہے۔ شہرین نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگ گئی۔ زرین نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہرین بھاگ کر تایا اکرام کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شہرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجا رہی ہو؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے دہاڑی اور وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ شہرین نے زاروں کو تار ہوتے ہوئے کہا، لو جی، اچھی بلی تندرست، تمہاری اماں کو کیا ہو گیا؟ بھائی خود تو چلا گیا، مصیبت پیچھے چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شہرین کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے، اماں بے سید تھی۔ انہوں نے اجمل کو بلوایا، گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ آپ کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہی کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لیں، کچھ بھی کر کے۔ شہرین کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے شہرین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گئے۔ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل جو کہ FA کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، وہ ان سے قدرے بہتر تھا۔ اس نے کہا، شہرین آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھالیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شہرین نے کہا، شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا۔ ابا کی پینشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے ہی صبح ہو گئی۔ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا، آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی ماں کو لے جائیں، اور اس کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے 2 مرلے کے پورشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا، مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین دونوں تایا کی منتیں سماجت کرتی لگی کہ آپ یہ پورشن اپنے نام کروا لیں اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتہ ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے،
بڑے تایا نے فوراً جواب دیا تو چھوٹے تایا کیوں چپ رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا سارا پیسہ افضل پر لگا کر اسے کویت بھجوایا ہے۔ شہرین کی التجا کی سب نے نظر انداز کر دیا تو شہرین نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا، کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے ان سے بات کروں، اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ دیر سوچتے ہوئے شہرین سے کہا جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شہرین نے بے اعتباری سے کہا، لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شہرین آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہرین اپنے آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولی، ڈاکٹر صاحب میری اماں کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک دے دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہو گیا، اماں اب ہوش میں تھی۔ میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شہرین سے پوچھا، جو کہ اماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی ہوئی تھی۔ اماں دیکھا خدا نے کیسے مدد کی آپ کی، افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں۔ شہرین نے اماں کو جواب دیا، اماں میں نے افضل بھائی کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ اگلے دن اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب نے خوش دلی سے ملی۔ اجمل اور شہرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات زور سے چیخو پکار کی آواز سے شہرین اور اماں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھاگ کر باہر آئیں تو دیکھتی ہیں کہ تایا اکرام کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ بجلی کے تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا تھا، مگر شکر ہے کہ تایا، تائی اور سارا کی جان بچ گئی تھی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے۔ ان کو شہرین کی اماں نے اپنے پورشن میں لے آئی۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہیں گے، مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی تو خدا نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ بڑے تایا معافیاں مانگنے لگے، آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے، شہرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مکافات عمل ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہوگا، اگر آج ہم کسی کے کام نہ آئیں گے تو کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شہرین کا رشتہ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تایا نے کہا، اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی؟ ادھر شہرین کو بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے کہ اتنا اچھا انسان ان کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس نے بروقت ان کی مدد کی، اس کی اماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دی تھی۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج اس کو اس بات پر یقین آ گیا تھا اور اس کی سمجھ بھی آ گئی تھی۔ دوستو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔